السلام علیکم دوستو، میرا نام عمران اوان ہے اور آج ہم سے میں ایک اور چیز کا اضافہ کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ آج سے میں ورلڈ ٹائم میگزین جو کہ بہت ہی زیادہ ڈیمانڈنگ ہے اور جو بہت ہی زیادہ ریکمینڈڈ ہے پی سی ایس اور سی ایس ایس اور کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے. تو آج سے میں جو بھی نئے منتھ کا ورلڈ ٹائم میگزین ہے اس کا ہر ٹاپک میں ڈسکس کیا کروں گا اور ہر ٹاپک کو کے نوٹس جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بنا کے اور پھر شیئر کیا کروں گا. یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں یہ تمام کے تمام ٹاپکس جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا بیسیکلی اور ایکسپلین کروں گا نوٹس بنا کے اور بلٹ پوائنٹس میں اور ہر اس طریقے سے آپ کو جتنے آسانی کے ساتھ سمجھا سکوں میں تو وہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ میں سمجھا سکوں. یہ سارے ٹاپکس جو ہیں وہ میں کور کروں گا اس ایک مہینے میں. ہر روز ایک ٹاپک یا دو ٹاپک ڈسکس کیا کروں گا میں آپ سے اور میری کوشش یہ ہوگی کہ جو بھی ٹاپک میں ڈسکس کروں اس کے اسپیسیفک نوٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں میں. تو آج سے ہم آغاز کرتے ہیں اور یہ ورلڈ ٹائم میگزین کا پہلا پیج ہے اور یہ جو اسلام آباد میں اسٹریٹجک شفٹ یا اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہوئے ہیں اس کے متعلق ہے یہ. تو یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں. آپ کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ ورلڈ ٹائم میگزین ضرور, اگر آپ ایسپیرنٹ ہیں, سی ایس ایس ایسپیرنٹ ہے تو ورلڈ ٹائم میگزین ضرور لیا کیجئے اور اس سے ضرور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس مہینے کا بھی آپ لیں گے تو اچھا آپ کو فائدہ ہوگا. وہ فائدہ اس صورت میں ہوگا کہ جو میں نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو کس طریقے سے نوٹس بنانے ہیں. آج ہم آغاز کرتے ہیں یہ اپنے پہلے ٹاپک سے جو کہ ہے اسٹریٹجک شفٹ ان پاکستان فارن پالیسی. اور یہ نوٹس میں نے بنائے ہیں بلٹ پوائنٹس میں اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کیا کیا چیزیں بیسیکلی اس پورے جو آرٹیکل کہہ لیں یا پیس کہہ لیں اس میں جو بھی ڈسکس کیا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. تو آئیں جی آغاز کرتے ہیں. اسٹریٹجک شفٹ ان پاکستان فارن پالیسی. پاکستان کی فارن پالیسی میں اب اسٹریٹجک شفٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا پاکستان کا جو فارن پالیسی بنائی جاتی تھی وہ موسٹلی سیکیورٹی سینٹرک ہوا کرتی تھی. اب جو شفٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ ہم جیو پولیٹکس سے نکل کے جیو اکنامکس کی طرف زیادہ فوکس کریں اور یہ جو پوری کی پوری فارن پالیسی ہے اور اس کو یہ جو ڈائنامک شفٹ آ رہا ہے اس شفٹ میں جو مین رول جو پلے کیا ہے وہ ڈاکٹر معید, ان کا نام ہے ڈاکٹر معید یوسف. انہوں نے بہت زیادہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اس فارن پالیسی کو جو چینج ہونے جا رہی ہے اس میں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہ گورنمنٹ از لوکنگ فار دا پیراڈائم شفٹ ان فارن پالیسی اور اس کے لیے انہیں کس چیز کی ڈائلاگ کی ضرورت ہے. جتنے بھی انٹیلیجنشیا ہے, اسٹیک ہولڈرس ہیں کنٹری کے, تھنک ٹینکرس ہیں, انہیں بلا کے بٹھا کے ان کے ساتھ یہ جو ایک چینج آ رہا ہے فارن پالیسی میں وہ ڈسکس کیا گیا ہے. یہ جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوئے ہیں اسلام آباد میں وہاں پہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, پاکستان کے تھنک ٹینکرز ہیں, انٹیلیجنشیا ہے, ان کے ساتھ مل کے تو ایک فارن پالیسی فارم کی جا رہی ہے. اور یہ جو فارن پالیسی ہے یہ بیسیکلی بیسڈ کرتی ہے جو بیسیکلی قائد اعظم نے جو ہمیں فارن پالیسی بتائی تھی اس کو بیسیکلی پرسو کیا جا رہا ہے. اور وہ فارن پالیسی تھی کہ قائد اعظم نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ میں کہیں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آور آبجیکٹیو شوڈ بی پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ. وی وانٹ ٹو لیو پیسفلی اینڈ مینٹین کارڈیل اینڈ فرینڈلی ریلیشنز ود آور immediate neighbors and with the world at large. We have no aggressive design against anyone. We stand by the United Nations Charter and will gladly make our full contribution to the peace and prosperity of the world. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کو ایگریسو نہیں ہونا ہے, اس کو پیسفل ہونا ہے. پاکستان کی فارن پالیسی اس طریقے سے بنانی چاہیے قائد اعظم کے اکارڈنگ کہ
ہم جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ ایک فرینڈلی ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکیں اور پیس میں ہمارا امپورٹنٹ رول ہو. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب جو فورن پالیسی بنائی جا رہی ہے وہ اس چیز کو فوکس کر رہی ہے. ٹو ڈسکلوز پاکستان فورن پالیسی نیریٹو. اچھا یہ جو سیمینار ہوا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دنیا کو بھی بتایا جائے کہ یہ جو ہماری فورن پالیسی میں جو ڈائنامک شفٹ آ رہی ہے, جو پیراڈائم شفٹ آ رہی ہے, وہ کس ٹائپ کی ہے, ہم کیا کیا چیزیں کور کریں گے, وہ تمام چیزیں دنیا کو ڈسکلوز کرنے کے لیے یہ ایک سیمینار کنڈکٹ کیا گیا تھا. اور اس کا آبجیکٹیو کیا تھا؟ یہ آبجیکٹیوز تھے اس کے برنگ ٹوگیدر گلوبل اینڈ دا لوکل انٹیلیجنسیا. جو گلوبل اور لوکل انٹیلیجنسیا ہے اسے ایک پلیٹ فارم میں بلایا جائے, وہاں پہ پاکستان کی کرٹیکل نیشنل سیکیورٹی کو ڈسکس کیا جائے اور جو ایشوز ہیں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ پاکستان کو وہ بھی ڈسکس کیے جائیں, اور جنریٹ آئیڈیا فار شیپنگ دا گلوبل سوسائٹی. پوری کی پوری گلوبل سوسائٹی کو چینج کیا کو ری شیپ جو کیا جا رہا ہے وہ ڈسکس کیا جائے, اور جو فیوچر میں جو ہیومن سویلائزیشن پہ اس کا امپیکٹ پڑے گا وہ ڈسکس کیا جائے. کی ممبرز ان کے اوبویسلی اس کے تھے, ہم پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے, اور فورن منسٹر شاہ محمود قریشی تھے, اور خود ڈاکٹر معید یوسف جو کہ بیسیکلی ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پی ایم آن نیشنل سیکورٹی اینڈ دا اسٹریٹجک پالیسی. یہ پی ایم کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے اسسٹنٹ ہیں, کن چیزوں میں ہیلپ کرتے ہیں یہ نیشنل سیکورٹی اور اسٹریٹجک پالیسی میں ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہیں ہیلپ کرتے ہیں یہ ڈاکٹر معید یوسف صاحب. اچھا پھر یہ ہے کہ جی واٹ کائنڈ آف چینج کس ٹائپ کی فورن پالیسی میں چینج لانا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر معید یوسف, اور جو ہمارے انٹیلیجنسیا ہے اور جو ہمارا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سارے مل کے کس چیز پر ڈسکس کر رہے ہیں. فورن پالیسی جو چینج ہو رہی ہے اس میں ایسا چینج کیا ہے, وہ یہ ہے کہ فرام ٹریڈیشنل سیکیورٹی سینٹرک ٹو انکلوسیو ون. سیکیورٹی سینٹرک سے نکل کے ہماری جو فورن پالیسی رہی ہے وہ سیکیورٹی سینٹرک رہی ہے. ہمارے جتنے بھی آبجیکٹیو رہے ہیں فورن پالیسی سے ریلیٹڈ وہ یہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کنٹری کو پروٹیکٹ کیسے کریں. وہ سیکیورٹی سینٹرک رہے ہیں, وہ انڈیا سینٹرک رہے ہیں, وہ افغانستان سینٹرک رہے ہیں. ہمیں اپنے نیبر سے بہت زیادہ ڈر رہا ہے. ہماری فورن پالیسی ہمیشہ اسی کے گرد گھومتی رہی ہے کہ انڈیا کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے, افغانستان کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے, پاکستان کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے. تو یہ تھی ہماری سیکیورٹی سینٹرک. اب جو پالیسی فورن پالیسی جو آئی ہے, جو امپلیمنٹ کی جا رہی ہے, اور جو گورنمنٹ ہے وہ جو ولنگنیس شو کر رہی ہے فورن پالیسی میں چینج لانے کے لیے, تو اس میں سیکیورٹی تو ہے ہی ہے. اوبویسلی ہر کنٹری سروائیول سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے, سیکیورٹی تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انکلوسیو کا ورڈ یوز ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ اکنامک پروگریس, اکانومی پہ بھی فوکس کیا جائے گا, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پہ بھی فوکس کیا جائے گا فورن پالیسی میں, ریجنل کنیکٹیویٹی, اپنے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات, اور نالج انٹرانسمنٹ کہ نالج سینٹرک ہونی چاہیے ہماری ہیلتھ, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو, ایجوکیشن کو, اس پہ زیادہ فوکس ہوگا. اب جو ہماری فورن پالیسی بنے گی اس میں ایجوکیشن, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر بھی فوکس کیا جائے گا. اور پھر آخری چیز ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی, کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی جو ہے وہ پھلے اور پھولے, کوئی انٹرونشن نہ ہو, جو ڈیموکریسی ہے وہ ڈیریل نہ ہو, تو اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور ہو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان, اسموتھ اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ پوائنٹس ہیں جو کہ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب ہماری فورن پالیسی کا حصہ بننے جا رہے ہیں. اچھا پی ایم عمران خان صاحب کا کیا اوپینین تھا, کیا اسٹانس تھا اس یہ جو اسٹریٹجک ڈائلاگ جو کنڈکٹ کیا گیا ہے, پروگرام جو کنڈکٹ کیا گیا ہے, سیمینار کنڈکٹ کیا ہے, اس کی عمران خان صاحب کا کیا اسٹانس تھا اس میں؟ انہوں نے انڈورس کمپریہنسو اینڈ ایکسپینڈیڈ ویو آف نیشنل سیکورٹی. ان کا پہلا موقف یہ تھا, پہلا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ جو ہماری فورن پالیسی ہے اس کو کمپریہنسو ہونا چاہیے اور ایکسپینڈڈ ہونا چاہیے, اس میں اور چیزیں انکلوڈ کرنی چاہیے, جس طرح میں نے یہ آپ کو بتایا
بیسیکلی اس بات کا مقصد یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو انکلوڈ کیا جائے اس میں. دوسری چیز فوکس آن نان ٹریڈیشنل تھریٹس. یہ وہ تھریٹس ہیں جو کہ کبھی پاکستان کی فورن پالیسی کا حصہ نہیں رہے. اس بار یہ ہونے جا رہا ہے کہ ہماری فورن پالیسی اب انہیں بھی تھریٹ کنسیڈر کرے گی اور ان پر بھی کام کرے گی, کلائمیٹ چینج پہ, فوڈ سیکیورٹی پہ, اکنامک سیکیورٹی پہ. اچھا جی, آگے پھر ایمفیسائزڈ گڈ ریلیشن ود دا نیبرز فار اکنامک گینز اینڈ اسٹیبلشنگ پیس. وہی جو اوپر ہم نے بات کی کہ جو ہاں اس فورن پالیسی میں ہم پیس کو پروموٹ کریں گے, ہم اچھے اپنے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوں, تاکہ اور کنٹریز ہمیں تو ہمارے ساتھ ساتھ اور جو ریجنل پلیئرز ہیں, جو ریجنل اور جو کنٹریز ہیں, افغانستان, انڈیا, ایران, چائنا, انہیں بھی اکنامک گین حاصل کر سکیں, انہیں بھی فائدہ ہو. کوآپریشن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی وجہ سے جو اکنامک بینیفٹس ہوگا اس کا فائدہ سب کو ہوگا. یہ میسیج اچھا پھر انڈیا کو میسیج دیا عمران خان صاحب نے کہ آپ پہلا قدم آپ بڑھائیں, آپ اگر ایک قدم چلیں گے ہم 2 قدم چلیں گے. تو آپ ریلیشن شپ کو اچھے کرنے کے لیے اور ایک ایمیکیبل ریلیشن شپ, فرینڈلی ریلیشن شپ کے لیے انڈیا کو چاہیے کہ وہ ایک اسٹیپ آگے بڑھے. اگر وہ ایک اسٹیپ بڑھے گا تو ہم 2 اسٹیپ بڑھیں گے. اچھا پھر ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر باجوہ صاحب, ان کا کیا اسٹانس تھا, ان کا ویو یہ تھا کہ انہوں نے پہلے فوکس کیا سی پیک کو اور یہ کہا کہ یہ جو سی پیک ہے یہ ہر ایک کے لیے اپرچونٹی ہے. جتنے بھی ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں, جتنے بھی اس ریجن کے جو پلیئرز ہیں, اس ریجن کی جو کنٹریز ہیں, وہ سی پیک سے فائدہ اٹھائیں. ان سب کے لیے ایکول اپرچونٹی ہے اور سب کو چاہیے کہ وہ سی پیک کا حصہ بنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. پھر انہوں نے ایک اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ ایک ٹرم یوز کی جسے کہتے ہیں کہ جس پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ بری دا پاسٹ, کہ پاسٹ کو چھوڑ دو, پاسٹ کو دفنا دو اور اب فیوچر کی طرف جو ہے نا آگے بڑھنا چاہیے اور فیوچر کی طرف فوکس کرنا چاہیے ہمیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کو یہ چاہیے کہ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو کنفلکٹ ہے, اور ہم دونوں ہی آرمڈ کنٹریز ہیں, نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں, تو ہمیں ورلڈ کو یہ چاہیے کہ وہ بھی انٹرونشن کرے اور یہ جو ہمارے درمیان کنفلکٹ ہے ایک ایز اے تھرڈ پارٹی, یہ جو ہم دونوں کے درمیان کنفلکٹ ہے اسے ریزالو کرے. ایمفیسائزڈ آن دا بری اینڈ پاس اینڈ موو فارورڈ اینڈ ہی ریٹریٹڈ دا ڈیمانڈ. اور انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے یہ انڈیا سے ڈیمانڈ کیا کہ اگر آپ پہلا اسٹیپ چلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چیز آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ کو کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے آکیوپائڈ کشمیر میں. اگر وہاں پہ سچویشن خراب رہے گی, وہاں پہ لاک ڈاؤن رہے گا, وہاں پہ لوگوں کو کاروبار نہیں کرنے دیا جائے گا اور بہت ساری اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہاں پہ اگر ہوگی, تو اس طرح کی سچویشن میں ہم آپ سے ڈائلاگ نہیں کر سکتے. اوبویسلی ہمارا پہلے دن سے کشمیریوں کے ساتھ ہم اسٹینڈ لیا ہوا ہے, ہم کھڑے ہوئے ہیں. اگر ایک طرف آپ کشمیر میں اتنے سخت حالات رکھیں گے تو یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو ٹیبل ٹاک کر سکیں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ کم از کم کنڈیوسو انوائرمنٹ تو پرووائڈ کریں وہاں پہ, لوگوں کی زندگیوں کو میں آسانی تو لے کر آئیں کم از کم. پھر ہم بیٹھیں گے, پھر ہم بات کریں گے کشمیر کے ایشو پہ. اور وداؤٹ ریزالونگ کشمیر ایشو, اس ڈائلاگ میں, اس پروگرام میں یہ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا, یہ بھی مانا گیا کہ کشمیر کا مسئلہ سولو کیے بغیر کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی. اگر آپ کوئی ایسی فرینڈلی موو کریں گے بھی تب بھی وہ سسکیپٹیبل ہوگا, تب بھی وہ ایسا سسٹینیبل نہیں ہوگا. اور بیلیکوسٹی کہتے ہیں کنفلکٹس کو, آپس میں جو 2 کنٹریز کے درمیان کنفلکٹس ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ پریویل کرے گا اگر کشمیر کا مسئلہ سولو نہیں ہوا. اور پیس جو ہے وہ اس نے ڈیریل ہونا ہی ہونا ہے, پیس سسٹین نہیں کر پائے گا اگر کشمیر کا مسئلہ سولو نہیں ہوا تو. اچھا جی, آگے پھر فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹینیور میں, پی ٹی آئی کے ٹینیور میں پاکستان ایک ٹرانسفارمیشن, فورن پالیسی سے ریلیٹڈ ایک ٹرانسفارمیشن فیز میں جا رہا ہے.
جہاں پہ اس کو جیو پولیٹکس اپنی جو پرائورٹیز ہیں وہ جیو پولیٹکس سے ہٹا کے موو کر کے جیو اکنامکس کی طرف فوکس کیا جا رہا ہے. اب تک جتنا بھی ہماری فورن پالیسی تھی وہ جیو پولیٹکس ہوا کرتی تھی, اس میں اکنامک کا اتنا زیادہ رول نہیں ہوتا تھا. جو اکنامک پوٹینشل ہے پاکستان کا, جو فائنینشیل پوٹینشل ہے پاکستان کا, وہ ایکچولی ایکسپلائٹ نہیں کیا جاتا تھا, اسے اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا تھا صرف جیو پولیٹکس پہ کہ پاکستان جو پوری دنیا کی جو مین پلیئرز ہیں وہ پاکستان کو یوز کرتے تھے فار دیئر پولیٹیکل گینز. لیکن اب پاکستان یہ بولتا ہے کہ آپ ہمیں ہماری جغرافی سے فائدہ اٹھاؤ, لیکن اکنامک ٹرمز کے ذریعے, صرف پولیٹکس نہیں بلکہ اکنامک بینیفٹس بھی ہمیں ملنے چاہیے. ہمارے ساتھ آپ اکنامک ٹرمز میں بھی ڈیل کیجئے, ہماری جو جغرافی ہے اسے اکنامک پرپس کے لیے بھی استعمال کیجئے اور ہمیں بھی استعمال کرنے دیں. یہ ہماری فورن پالیسی کا آبجیکٹیو اب جو ہے وہ یہ ہونے جا رہا ہے. پاکستان's لوکیشن از فیوریبل فار شاہ قریشی صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ وہ ہر کنٹری کو جو اس ریجن میں ہے اور ایون اس ریجن میں نہیں بھی ہے اسے بھی بہت ہی زیادہ اس کے لیے بھی فیوریبل ہے. جیسے رشیا اب بھی پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہا ہے کیونکہ اسے بھی بینیفٹ چاہیے, اسے بھی پاکستان کی لوکیشن کو استعمال کرنا ہے اور اسے بھی گوادر پہ آنا ہے اور گرم پانی تک اسے بھی پہنچنا ہے. تو اب پاکستان کے ساتھ رشیا بھی اچھے تعلقات ڈیولپ کر رہا ہے, تو پاکستان کے ساتھ وہ اکنامک کوآپریشن بھی کرنا چاہتا ہے. تو پاکستان کی لوکیشن جو ہے وہ ہر کنٹری کے لیے, افغانستان ہو, ایران ہو, انڈیا ہو, رشیا ہو, چائنا ہو, امریکہ ہو, سب کے لیے بینیفیشل ہے. پاکستان آفرنگ اے کو ایگزسٹنس اینڈ ون ون کوآپریشن. پاکستان کی فارن پالیسی اب جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ فوکس کر رہی ہے کو ایگزسٹنس پہ اور ون ون کوآپریشن پہ, ہر ایک کے لیے بینیفٹ ہو اور سب کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ چلا جائے. اس طرح کی فارن پالیسی اب جو ہے بنائی جا رہی ہے. پاکستان سول ملٹری ریلیشن شپ آر آن دا سیم پیج. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ دونوں ہی ایک پیج پر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اگریمنٹ ہو گیا ہے کہ اب جو ہے اکنامک پر زیادہ فوکس کیا جائے گا, پاکستان کو اکنامکلی اسٹرانگ بنانا ہے. پہلا ایجنڈا یہ ہے, پہلا جو اگریمنٹ ہے ہوا ہے ملٹری اور سول لیڈرشپ میں وہ یہ ہوا ہے. دوسری چیز ہے ریشیپنگ دا انٹرنیشنل امیج آف پاکستان کا جو امیج ہے, جیسے اوپر میں نے بتایا کہ جیو پولیٹکس سینٹر تھا پاکستان کی فورن پالیسی کا, اب پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اسے جیو اکنامک جو ہے وہ سینٹر بنے پاکستان کی فورن پالیسی کا. اس سے پاکستان کا ایک امیج بنے گا, پاکستان کو دنیا جو ہے وہ اکنامک کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھے گی, نہ صرف پولیٹکس کے نہیں بلکہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک امپورٹنٹ کنٹری کے طور پر جانا جائے گا. شفٹنگ فرام کوہیسو ٹو کوہیسو اپروچ. اب پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کی جنگ لڑے, وار میں انوالو ہو, بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوہیسو ہو, سب کے ساتھ مل کے کوآپریشن کے ساتھ اب چلا جائے. اب کسی ایک کنٹری کا ساتھ دے کر نہیں بلکہ سب کے ساتھ مل کے تو اپنے جو فورن پالیسی سے ریلیٹڈ آبجیکٹیوز ہیں اسے اچیو کیا جائے. اچھا, سیمنٹنگ پاکستان امپیکٹفل رول امنگ دا ورلڈز پاور. اس فورن پالیسی کو اڈاپٹ کرنے کا ایک اور پرپز یہ بھی ہے, اور سول ملٹری ریلیشن شپ دونوں ہی اس چیز پر اگری کرتے ہیں کہ پاکستان کو اپنا رول جو ہے وہ اب اور زیادہ اسٹرانگ کرنا ہے, بہت ہی پاورفل کنٹریز کے درمیان رہ کے, چائنا, رشیا اور یو ایس اے کے درمیان رہتے ہوئے اپنی جو سے ہے اسے منوانا ہے. تو یہ تھا اس جو ملٹری اور سول لیڈرشپ نے جس چیز پر اگریمنٹ کیا. اب چیلنجز کیا ہیں, یہ جو ہم پالیسی بنانے جا رہے ہیں فورن پالیسی, اس میں چیلنجز کیا ہیں. چیلنجز سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا لفاظی میں پڑے رہتے ہیں, ہم ایکچولی الفاظ تو کریٹ کر لیتے ہیں لیکن ان الفاظوں کو ایکشن میں بیسیکلی کنورٹ کرنا ہوتا ہے. ایکچوئل کامیابی, ایکچوئل سکسیس جو ہے وہ یہ ہے. اچھا, پھر یہ سب سے بڑا چیلنج پہلا یہ ہے. دوسرا یہ کہ اسموتھ ٹرانسفارمیشن فرام انیشیشن ٹو دی ایگزیکیوشن, کہ آپ کوئی انیشیٹو لیں اور اسے ایگزیکیوٹ کریں.
یہ بڑا پاکستان کی جتنی بھی پالیسیز بنتی ہیں اس میں سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ انیشیٹ تو کر لیتے ہو لیکن ایگزیکیوشن نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ کنسسٹنسی نہیں ہوتی ہے. جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کا آپس میں اتنے زیادہ اختلافات ہو جاتے ہیں کہ جو ایک ایجنڈا ہوتا ہے وہ ایک ایجنڈا نہیں رہتا. تو جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ ایکچولی اسٹارٹ تو ہو جاتی ہیں لیکن اختتام نہیں ہو پاتا ہے ان کا. ایکچوئل جو بینیفٹس لینے کا جو فیز ہوتا ہے وہاں تک پہنچ نہیں پاتی ہیں. پھر یہ ہے کہ کوہیژن اینڈ کنسسٹنسی ود ان دا پالیسی میکنگ میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے, کوہیژن ہونی چاہیے. یہ چیلنج ہے پاکستان کی پالیسی میں, یہ نہیں ہو پاتا ہے کہ آپس میں کوہیژن نہیں ہو پاتا ہے. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے درمیان کچھ نہ کچھ کنفلکٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو پالیسیز ہیں وہ کنٹینیو نہیں ہو پاتی ہیں. اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں اور پولیٹیکل آپریٹیوز, یہ پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل آپریٹیوز, وہ سارے بیٹھیں اور اپنے جو ڈفرینسز ہیں انہیں ایک سائڈ پہ رکھیں اور جو وہ کام, وہ ایجنڈا, اس ایجنڈے پہ کام کریں جو کہ ملک کے مفاد میں ہو. نیشنل انٹرسٹ شوڈ کم فرسٹ انسٹیڈ آف ویسٹڈ انٹرسٹ. آپ کے ذاتی مفاد جو ہے نا اس سے بالاتر ہو کے نیشنل انٹرسٹ کو فوکس کرتے ہوئے کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس طریقے سے کیا تو پھر ہم یہ جو فورن پالیسی سے ریلیٹڈ آبجیکٹیو ہے اس کو آسانی کے ساتھ اچیو کر لیں گے. تو یہ تھا اس کا آج کا جو ٹاپک ڈسکس کیا ہم نے کہ پاکستان کی فورن پالیسی میں جو ڈائنامک شفٹ آ رہا ہے, اسٹریٹجک شفٹ آ رہا ہے, وہ کیا کیا ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا, اور کس ٹائپ کا شفٹ آ رہا ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا, اور اسٹیک ہولڈرز کا کیا اسٹانس ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا, اور چیلنجز کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ ڈسکس کیا, اور سولوشن کیا ہے ان کا وہ ڈسکس کیا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا اور اسے شیئر کیجئے گا. تھینک یو ویری مچ. اور میں اس کے جو ہیں وہ نوٹس آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا PDF فارم میں. اور اس کے لیے آپ کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ اس کا PDF فارم ملے, آپ کو PDF فارم میں یہ ملے, تو اس کے لیے آپ کو میرا جو واٹس ایپ گروپ ہے وہ آپ جوائن کیجئے. اس کا نمبر یہ ہے 0344510160 یہ میرا واٹس ایپ کا گروپ ہے. آپ یہاں پہ آ کے تو جوائن کر سکتے ہیں اسے, اور یہاں پہ میں اپنا PDF فارمیٹ یہ جو میں نے نوٹس بنائے ہیں یہ میں یہاں پہ شیئر کروں گا. آپ سب کا سننے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.